جمعہ کے دن کسی بھی وقت کن فیکون ایک تسبیح پڑھنے کی طاقت آپ خود دیکھ لیں۔ ایک غریب بندہ 7 دن میں ہی کروڑوں کا مالک بن گیا۔ تو آج تقدیر بدلنے کا دن ہے، جو چاہے مانگ لو مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین، ایک دن کا انتہائی مجرب کن فیکون کا عمل ہے، اور آپ نے اس عمل کے ذریعے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور آپ نے اپنی تمام جائز حاجات کو اور تمام مقاصد کو پورا کروانا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ کو اولاد نرینہ انشاءاللہ عطا ہوگی۔ اگر آپ لوگ دیگر معاملات میں گرفتار ہیں، جیسے کہ اگر آپ لوگوں کے بچے نافرمان ہیں، تو بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ اس کے لیے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہوگا، پھر ہی آپ کو وظیفے کی سمجھ آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہو، کیونکہ کرایہ دار کا معاملہ یہی رہتا ہے کہ بس کرایہ دینا ہے، باقی راشن کے پیسے بچیں یا نہ بچیں، اور کرایہ بھی اتنا کہ اس کے بعد پیسے ہی نہیں بچتے۔ تو لہٰذا ہر کسی کو اتنی مہنگائی کے دور میں یہ کرایہ افورڈ کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر بجلی گیس کے بل یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ وظیفہ ایسا ہے کہ صرف ایک دن آپ نے کرنا ہے۔ جمعے والے دن کا خاص دن ہے، کیونکہ جمعے کا دن ایک ایسا دن ہوتا ہے جس دن آسمان سے فرشتے چاندی کے ورق لے کر اور سونے کے قلم لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور پوری دنیا میں ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں پھیل جاتے ہیں، اور لکھنا شروع کر دیتے ہیں جو بندہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی حاجت مانگ رہا ہے، جو کچھ بھی مانگ رہا ہوتا ہے، وہ فرشتے ان رجسٹروں پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے اللہ کے پاس دوبارہ جب واپس لے کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرا فلاں بندہ کیا مانگ رہا تھا، بتاؤ میرا فلاں بندہ کیا کر رہا تھا۔ تو یہ اس دن کی برکت ہے۔ فرشتے عرض کریں گے کہ یا اللہ، فلاں بندہ جو ہے اپنی پریشانی کا ذکر کر رہا تھا، فلاں بندے کا اپنا گھر نہیں ہے، وہ اپنا گھر مانگ رہا تھا، فلاں بندہ جو ہے وہ بے اولاد ہے، وہ اپنے لیے اولاد مانگ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہو اس دن کی برکت سے، یہ مبارک جمعہ کا دن ہے، تو اس کی برکت سے میں نے اس بندے کو عطا کر دیا۔ تو کیسا بڑا مبارک دن ہے۔ آپ نے اس دن میں کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن آپ نے یہ عمل کرنا ضرور ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار جان لے کہ آپ نے کس طرح سے یہ عمل کرنا ہے۔ مکمل تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ آپ سکپ کر کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور کچھ باتیں درمیان میں بتائی جاتی ہیں، کچھ باتیں اینڈ پہ بتائی جاتی ہیں، تو پھر وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ جی کہ فلاں وظیفہ جو ہے آپ نے غلط بتایا تھا، وہ اثر نہیں کیا۔ آپ ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں گے تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کون کون سی چیزیں جو ہیں، کون کون سی باتیں جو ہیں وہ آپ نے مس کی ہیں۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ 11 بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ برکت کے لیے آپ درود پاک میرے ساتھ بھی ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں تو وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے اس بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ آپ چھوٹا درود پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے 100 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ ایک تسبیح کن فیکون کی پڑھنی ہے۔ کن فیکون، کن فیکون، یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ آپ نے کن فیکون مکمل گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ شروع سے لے کر آخر تک ابھی تک ویڈیو کو آپ نے اسکپ کیا ہے تو
تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت ہوگی، اور آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ پھر دیکھنا کیسے آپ کو اس وظیفے کی کرامات ملتی ہیں۔ آپ نے کن فیکون پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفت ہے، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ کو میں بتاؤں گا کہ یا ارحم الراحمین اس کی فضیلتیں کتنی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، سورہ کوثر کو۔ اور جب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی شروع کرنی ہے تو صرف پہلی دفعہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ سورہ کوثر کو پڑھ لیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ہر دفعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ، اگر آپ زیادہ بار پڑھیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وظیفہ احسن انداز میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 بار، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یاد رکھیے، جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اللہ جس کام کو کرنا چاہے تو کن فرما دیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ کن فیکون کا مطلب ہے یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اتنا صرف کہہ دیتے ہیں ہو جا، بس وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ ان کو کسی چیز کے بنانے میں اسباب اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی صفت قدرت کے کمال کا بیان ہے۔ اور یا ارحم الراحمین انتہائی عظمت والا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے دعا مانگنے کی جو فضیلت ہے، ایک حدیث میں اس طرح بیان ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کا ایک مقرر کیا ہوا فرشتہ اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جو یا ارحم الراحمین پڑھتا ہے۔ بس جو شخص اس کلامات کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، بے شک ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے، اب مانگ جو مانگنا ہے۔ لئیس بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ پہنچا ہے کہ انہوں نے طائف سے ایک آدمی سے خچر کرائے پر لیا۔ خچر کے مالک نے کہا، میں خود آپ کے ساتھ رہوں گا اور جہاں میرا جی چاہے گا وہاں اتار دوں گا۔ وہ انہیں لے کر ایک جنگل کی جانب چلا گیا اور پھر بالکل ویرانڈے میں جا کر کہنے لگا، یہاں اتر جائیے۔ وہ اتر گئے تو دیکھا کہ چاروں طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے ان کو قتل کرنا چاہا تو انہوں نے فرمایا، صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے، پھر قتل کر دینا۔ اس نے کہا کہ پہلے لوگوں نے بھی نمازیں پڑھی تھی، ان کی نمازیں ان کو نہیں بچا سکی، تو تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں، جب میں نماز پڑھ چکا تو وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میں نے بے ساختہ کہا، یا ارحم الراحمین۔ یہ کہتے ہی میں نے غیب سے جو آواز سنی تھی وہ کہہ رہی ہے کہ انہیں قتل کرنے سے باز آ جا۔ وہ کانپ اٹھا کہ اس جنگل میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ آواز کس کی ہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جب کچھ بھی نہ نظر آیا تو وہ پھر مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں نے پھر کہا، یا ارحم الراحمین۔ 3 مرتبہ میں نے یہ مبارک کلمہ پڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک گھڑ سوار سامنے کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سلاخ تھی جس کے سرے پر آگ کا ایک شعلہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی اس ظالم کو وہ سلاخ گونپ دی اور پلک جھپکنے میں اسے ڈھیر کر دیا۔ پھر وہ گھڑ سوار مجھ سے مخاطب ہوا، جب تم نے پہلی مرتبہ پکارا اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا، جب دوسری مرتبہ تم نے پکارا اس وقت میں پہلے آسمان پر پہنچ گیا تھا، اور تیسری پکار پر آپ کے سامنے تھا۔ محترم ناظرین، یہ ارحم الراحمین کی برکت ہے، اللہ تعالیٰ ہی یا ارحم الراحمین ہے۔ اور سورہ کوثر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے بیٹوں کی وفات کے بعد رنجیدہ ہو گئے تھے تو کفار مکہ نے نعوذ باللہ آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اللہ پاک نے سورہ کوثر کو عطا فرمایا تھا۔ تو محترم ناظرین، آپ نے ایک کام اور کرنا ہے، اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ 1 گلاس پانی کا آپ نے لے لینا ہے۔ جو خواتین و حضرات بے اولاد ہیں وہ اس وظیفے کو 1 گلاس پانی پر دم کریں گی، آدھا گلاس خود پی لیں گی، آدھا اپنے شوہر کو پلائیں گی۔ اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی سارے بچوں میں بانٹ دینا ہے، یعنی تھوڑا تھوڑا پانی سب بچوں کو پلانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق آئے، برکتیں آئیں،
تو آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دیواروں پر اس پانی کے آپ نے چھینٹے ڈال دینے ہیں. کوشش کرنی ہے زمین پر نہیں ڈالنے, صرف دیواروں پر ڈالنے ہیں. سب گھر والوں کو بھی تھوڑا تھوڑا پانی پلا دیں. یہ آپ عمل کسی بھی دن ویسے کر سکتے ہیں, لیکن جمعے کا دن مبارک دن ہے, آپ نے اس دن یہ لازمی عمل کرنا ہے. اس وظیفے کے کمالات بہت عمدہ ہیں, آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. بس آپ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ کریں. اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنی ہے. دعا ہر عبادت کا حصہ ہے, ہر عبادت کا مغز ہے, اور دعا اس یقین سے مانگے کہ اللہ پاک سننے والا ہے, ضرور دعا کو قبول کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آپ نے اچھی اللہ پاک سے دعائیں مانگ لینی ہیں. محترم ناظرین, کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات لازمی کرنا ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں.